میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن۔ جماعت داہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حصہ نظم کا مطالعہ جاری ہے۔ مرزا محمود سرحدی کی لکھی ہوئی نظم مال گودام روڈ کے مشکل الفاظ کے معنی تیار کیے کل ہم نے، اور شاعر کا تعارف۔ آج ہم اسی نظم کے اشعار کا مفہوم بیان کریں گے، اور مفہوم آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے گا۔ تو دیکھتے ہیں ذرا کتاب پر، آپ بھی اپنی اپنی کتابیں کھول لیجیے۔ نظم مال گودام روڈ، پڑھتے ہیں ایک ایک شعر اور پھر آپ کو میں مفہوم بتاتا ہوں ساتھ ساتھ۔ یوں تو میرے شہر میں سڑکیں کئی ہیں لازوال، لیکن ایک ایسی سڑک بھی ہے نہیں جس کی مثال۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرے شہر میں ویسے تو کئی سڑکیں ایسی ہیں جنہیں لازوال کہا جا سکتا ہے، لیکن ان سے ایک اور منفرد سڑک ایسی ہے کہ جس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ اس کی چھاتی پر کئی ٹانگیں الٹ کر رہ گئے، سینکڑوں گھوڑوں کا اس پر ہو چکا ہے انتقال۔ اس پر چلتے ہوئے کئی ٹانگیں الٹ گئے اور بہت سارے گھوڑوں کا اس پر انتقال ہو چکا ہے، فوت ہو چکے ہیں۔ آس پاس اس کے جو بستے ہیں نہ ان کی پوچھیے، جس قدر ویراں ہے یہ ہیں اس قدر وہ خستہ حال۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس سڑک کے ارد گرد جو لوگ آباد ہیں ان کی تو بس نہ ہی پوچھیے تو بہتر ہے۔ یہ سڑک جس قدر ویراں ہے، بالکل اسی طرح وہ بیچارے بھی بدحالی کا شکار ہیں۔ رونقیں ہی رونقیں ہیں جس طرف بھی دیکھیے، چیخنے لگتے ہیں اس پر شام ہوتے ہی شغال۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں اس سڑک پر ہر طرف رونقیں ہی رونقیں نظر آتی ہیں، اور کس قسم کی رونقیں ہیں اگلے مصرعے میں واضح کر رہے ہیں کہ شام ہوتے ہی اس سڑک پر گیدڑ آ کر چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ لاریاں پٹرول کی دیکھو گے اس پر صبح و شام، ورنہ انسان تو نظر آتا ہے اس پر خال خال۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس سڑک پر پٹرول کی گاڑیاں صبح اور شام کے وقت نظر آتی ہیں، لیکن اس پر انسان بہت کم نظر آتا ہے۔ اس میں ایسی کھائیاں ہیں، ایسے ایسے غار ہیں، دفن ہو سکتا ہے جن میں آدمی بعد از وصال۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس میں ایسی گہری جگہیں ہیں اور ایسے ایسے غار بنے ہوئے ہیں کہ آدمی مرنے کے بعد ان میں آسانی سے دفن ہو سکتا ہے۔ ڈگمگا جاتے ہیں ریہڑے، لڑکھڑا جاتی ہے جیپ، واپس آ جائے سلامت سائیکل کی کیا مجال۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس پر چلتے ہوئے ریہڑے اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکتے، اور جیپ بھی گرنے کے قریب ہو جاتی ہے، الٹنے کے قریب ہو جاتی ہے، اور سائیکل تو کمزور سی سواری ہے، وہ صحیح سلامت واپس آ جائے اس کی کیا مجال ہے۔ مینہ برس جائے تو چل سکتی ہیں اس پر کشتیاں،
ڈوب جانے کا بھی ہو جاتا ہے اکثر احتمال۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر بارش ہو جائے تو اس سڑک پر آسانی سے ہم کشتیاں چلا سکتے ہیں، اور ڈوبنے کا بھی اکثر خطرہ بڑھ جاتا ہے اگر بارش ہو جائے تو۔ اس کی ڈھلوانوں پہ موٹر کا دھڑک جاتا ہے دل، اس کے موڑوں پر لرز جاتے ہیں اکثر با کمال۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس کی نیچی جگہوں پر، نیچی سطحوں پر موٹر کے تمام پرزے اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں، اور اس کے ایسے خطرناک موڑ ہیں کہ ماہر گاڑی چلانے والے بھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ اس پہ جانے کا کبھی ہوتا ہے جس کو اتفاق، اس کے لوٹ آنے کا پیدا ہی نہیں ہوتا سوال۔ اس سڑک پر اتفاق سے اگر کوئی چلا جائے تو اس کی واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سوچتا رہتا ہوں کب میرے وظیفے کی طرح اس کی بدحالی کا آتا ہے حکومت کو خیال۔ شاعر آخری شعر میں کہتے ہیں کہ میں سوچتا رہتا ہوں کہ جس طرح میرے وظیفے کا ابھی تک حکومت کو خیال نہیں آیا، اس کی بدحالی کا بھی ابھی تک خیال نہیں آیا۔ وہ وقت کب آئے گا کہ جب میرے وظیفے کا بھی خیال آئے گا حکومت کو، اور اس کی بدحالی کا بھی۔ یہ تھا اس نظم کا مفہوم۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا معلم ممتاز گوندل آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔